اس الیکشن میں ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے ایک قسم کا سوگ کا بھی ماحول ہے۔ تو خواہش یہی تھا کہ میں بلتستان کی ہر ڈسٹرکٹ میں، گلگت کی طرف بھی ہر ڈسٹرکٹ میں ویسے چلوں، مگر میں اس انتظار میں تھا کہ ہمارا فیلڈ مارشل صاحب کا جو امن کے لیے کوشش ہے وہ کامیاب ہو جائے، امن ہو جائے۔ ایران میں جو واقعے ہوئے ہیں، جو شہادتیں ہوئے ہیں، جس انداز میں ان زائونسٹ قوتوں نے مطلب بچیوں کے سکول پہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میسائل مارا ہے اور نوجوان بچیوں کو شہید کیا تھا، جس انداز سے، جس بے دردی سے انہوں نے پورا عالمی دنیا کے قانون توڑتے ہوئے آیت اللہ خامنی کو شہید کیا رمضان کے مہینے میں، ان کے بچے، ان کے نواسی صاحب تھے۔ تو ان حالات میں مناسب نہیں لگا کہ میں آپ کے پاس پورے گلگت بلتستان میں اس انداز میں الیکشن کیمپین چلاتا۔ انتظار میں تھا، اور آج بھی ہم دعا گو ہے کہ یہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا، فیلڈ مارشل کا امن کی کوشش ہے یہ کامیاب ہو۔ ہم دعا گو اس لیے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے جنگ کے خلاف ایک امن پسند جماعت رہی ہیں، جو اس جنگ میں جو شہادتیں ہوئے، اور یہ کہانی ایران تک محدود نہیں ہے، جس بے دردی سے فلسطین میں، لیبنان میں، سیریا میں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور جو کردار اس وقت پاکستان کا افواج، پاکستان کا فیلڈ مارشل جو کردار ادا کر رہا ہے، امن کی کوشش جاری ہے۔ ہر پاکستانی فخر مند بھی ہے اور دعا گو ہے کہ وہ کامیاب ہو، اور بہت ضروری ہے کہ یہ امن کا کوشش کامیاب ہو۔ اس لیے اس جنگ کا بوجھ ایران کے عوام تو اٹھا رہے ہیں، فلسطین کے عوام اٹھا رہے ہیں، پوری مسلم دنیا میں، پوری مسلم امہ میں اس جنگ کا بوجھ اٹھایا جا رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ پوری دنیا کے نوجوانوں یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ ایک تو جو اس کا معاشی امپیکٹ ہے، آپ سب وہ معاشی امپیکٹ بھی اٹھا رہے ہیں۔ اس جنگ کے نتیجے میں جو معاشی بحران پیدا ہوا ہے، اس معاشی بحران کی وجہ سے جو اس وقت ملک میں اور عالمی سطح پہ جو مہنگائی کا صورتحال ہے وہ آپ سب جانتے ہو۔ تو سب سے پہلے ہم دعا گو ہے کہ یہ امن کی کوشش کامیاب ہو، تاکہ پاکستان اور پوری دنیا میں یہ جو معاشی بحران ہے اس کو ایڈریس کیا جائے اور عام آدمی کو اس کا نقصان سے بچایا جائے۔ انشاءاللہ تعالی یہ تمام کوششیں کامیاب ہوں گے اور پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکالا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سیاست ہے وہ باقی سیاسی جماعتوں کے سیاست ایک طرف اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست ایک طرف۔ ہم وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو اس وقت میدان میں ہے، جو پسماندہ طبقہ کا نمائندگی کرتے ہیں، جو غریب طبقہ کا نمائندگی کرتے ہیں،
जिन्होंने किसानों को, मजदूरों को, मेहनत कशों को हकूक दिया। हम पहले पसमानदा तबका का सोचते हैं, फिर तरक्की करने वालों से पूछते हैं। हम पहले उस मजदूर का, उस मेहनत कश का सोचते हैं, फिर हम अपना कारोबारी तबका से पूछते हैं। हम पहले अपने किसानों से, अपने हारियों से हाल पूछते हैं, फिर हम जो जमींदार है, जो ज़राई शोबे से ताल्लुक रखते हैं, उनसे पूछते हैं। और हम समझते हैं कि मुल्क की तरक्की तब हो सकता है जब पसमानदा तबका तरक्की करे, जब मजदूर को, किसान को, नौजवानों को मुआशी तौर पे मजबूत किया जाए तो पूरा मुल्क मजबूत हो जाता है। बाकी सियासी जमातों समझते हैं कि आप अमीरों को मजीद अमीर बना दें तो मुल्क तरक्की कर लेगा। ये किस किस्म का मुआशी पॉलिसी है कि अमीर तर हो, गरीब तर हो, और नाम तरक्की का दिया जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नजरिया यह है कि तरक्की वो है जब किसान तरक्की करता है, तरक्की वो होता है, मुआशी तरक्की वो होता है जब मजदूरों को मेहनत का सिला दिया जाता है। तरक्की वो है जब नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा किए जाते हैं। और 3 नस्लों से ये हमारा रिकॉर्ड है। अब कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मुआशी रिकॉर्ड उठा के दिखाए तो कायद अवाम ने किसानों को जमीन का मालिक बनाया, मजदूरों को, आज एक मेहमान आया है गिलगित पे, वो बुरा ना माने, मजदूरों को मालिक बनाया, मिलों का मालिक बनाया। इसी तरीके से कौमें तरक्की करती है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब वजीर आजम थी तो मशहूर थी बीबी कि बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी, बेनजीर आएगी। सदर जरदारी जब पहली दफा इस मुल्क का सदर बना तो रोटी, कपड़ा और मकान को जिस अंदाज में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए अमली तौर पे मुल्क भर में उस पॉलिसी को, उस नारा को, उस मंशूर पे अमल दरामद की, वो एक मिसाल है। एक ऐसा मिसाल है कि जब मैं इस मुल्क का तारीख का सबसे नौजवान वजीर खारजा था तो मैं दुनिया में जाता था। और वैसे पाकिस्तान में हम इस चीज के आदी हो गए हैं कि आलमी दुनिया हमसे पूछे कि हम कैसे आपको मदद कर सकते हैं। एंड वो सही है, हम शुक्रगुजार हैं उनके जो हमें मदद करते हैं। मगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो वाहिद इदारा था जो दूसरे ममालिक मुझसे पूछते थे कि आप हमें कैसे मदद कर सकते हैं। हम भी अपने मुल्क में गरीबों का खिदमत करना चाहते हैं, हमें बताइए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कैसे अपने मुल्क में लेकर आए। इजिप्ट से लेके ब्राजील तक किसी न किसी तरीके से अफ्रीका में बहुत से ममालिक का ख्वाहिश ये है कि वो अपने मुल्क में भी एक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू करे। बदकिस्मती इस मुल्क का कि हमारे सियासतदान ऐसे हैं, हमारा सियासी जमातें ऐसे हैं कि वो जब मुआशी हालात मुश्किल होते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि हम अपने अमीर दोस्तों का सब्सिडी कैसे खत्म करूं। वो ये नहीं सोचते कि हम जो कारोबारी तबका है
وہ کتنے ٹیکس دے رہے ہیں، وہ سیدھے اس پہ پہنچ جاتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرو. یہ اس ادارہ کے ذریعے یہ اسلام آباد کا ایک ہی ادارہ ہے جو ہر غریب کا گھر تک پہنچتا ہے. اسلام آباد کی طرف سے بلوچستان سے لے کے فاٹا تک، فاٹا سے لے کے میرے گلگت بلتستان کے پہاڑوں تک وہ غریب عورتوں کے لیے یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام پہ جو مالی مدد ملتا ہے. یہ باقی سیاسی جماعتوں سازشیں کرتے رہے، ان کی سازشیں ناکام ہوں گے. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ میرا اپنا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جدوجہد کی وجہ سے ناکام نہیں ہوں گے. ہمارے ان ماؤں کی دعاؤں کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ان کا سازش ناکام ہوگا. ہم انشاءاللہ تعالی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو نہ صرف بچائیں گے مگر اس آنے والے بجٹ میں انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم صاحب اعلان کرے گا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہو. پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست، پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست، چاہے وہ معاشی طور پہ تو معاشی انداز میں ہم ملک کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی جو ہمارا ملٹری کیپیسٹی ہے، جو اس ملک کا ملٹری مائٹ ہے، اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی کردار آپ سب کے سامنے ہے. آج بھی اگر مسلم امہ میں کسی ایک ممالک کے پاس ایٹم بم ہے تو وہ آپ کے پاس، اور یہ جو ایٹمک قوت ہے اس کی وجہ سے کوئی پاکستان کی طرف مالی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. اور یہ ایٹم بم کا تحفہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں دیا.